میں تھک چکا ہوں اپنی کہانی سنا کر، میں تھک چکا ہوں بول بول کر، اور میں تھک چکا ہوں رو رو کر۔ میں تھک چکا ہوں اس ملک کی عدالت میں چکر لگا لگا کر، لیکن آج بھی میرے پاس میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں ایک بلوچ باپ کے، جس کے بیٹے کو ریاست کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے اٹھا لیا گیا اور ان سینکڑوں لوگوں میں شامل کر دیا گیا جو ریاست مسنگ پرسنز کی لسٹ میں شامل کر دیتی ہے، اور بعد میں ان کے ناموں کے اوپر دہشت گردی کا ٹھپا لگا دیتی ہے۔ بات کریں گے وہ بلوچ دہشت گرد کیوں ہیں۔ بلوچستان بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے زمین کے لحاظ سے۔ یہ آپ کے ملک پاکستان کا 44% حصہ بناتا ہے۔ مزید یہ صوبہ ذخائر سے تو مالا مال ہے، تیل ہو، سونا ہو یا کوئی اور میٹیریل ہو۔ آن دا ادر ہینڈ یہ صوبہ دکھنے میں ایک کھنڈر جیسا ہے۔ وہ بلوچستان جو پورے پاکستان کو تو گیس دیتا ہے، مگر اس کے جس علاقے یعنی سوئی سے گیس نکلتی ہے وہاں کے لوگ لکڑیوں سے کھانا پکاتے ہیں۔ وہ بلوچستان جس کے صرف 2 پروجیکٹ سینڈک اور ریکوڈک، چھوڑیں آپ سی پیک کو یا جو گوادر پورٹ ہے، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، صرف ریکوڈک اور سینڈک اتنی مالیت کے ہیں کہ اگر یہ چاہیں ان کا صحیح طرح استعمال کیا جائے تو ان کا جو آدھا کیپٹل ہے اسے پاکستان کا $130 بلین کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ بات کریں گے بلوچستان پاکستان کا حصہ کیسے بنا تھا۔ 11 اگست 1947 کو برطانوی حکومت انڈیا اور پاکستان کی برصغیر کو آزادی دے کر واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد 12 اگست 1947 کو خان آف کلات بھی آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں، یعنی کہ بلوچستان، اس کو اس وقت کلات اسٹیٹ کہا جاتا تھا، ایک آزاد ریاست ہے۔ 27 مارچ 1948 کو قائد اعظم کی قیادت میں خان آف کلات سے زبردستی الحاق کے معاہدے پر سائن کروائے جاتے ہیں اور بلوچوں کی مرضی کے بغیر انہیں بلوچستان کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ جون 1948 کو جب خان آف کلات نے علیحدگی کے لیے مزاحمت کی پاکستان سے، تو فوج کی قیادت میں وہاں پر انسرجنسی کی جاتی ہے اور خان آف کلات کو اسی کے صوبے سے یعنی اسی کی ریاست سے بھگا دیا جاتا ہے۔ آج کا بلوچ دہشت گرد کیوں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا آج کے بلوچ کو پاکستان میں اور اپنے صوبے کے اندر نظر کیا آتا ہے۔ پہلی بات، آج کا بلوچ جو اپنے صوبے میں نظر ڈالتا ہے اسے نظر آتا ہے کہ جو میری 70% آبادی ہے وہ غریبی کی سطح سے نیچے ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرے اسکول کا جو 18 لاکھ بچہ ہے وہ اسکول جانے کے بجائے سڑکوں پر پھر رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جو میرے صوبے کے اندر 5000 اسکول ہیں گورنمنٹ کے، وہ 5000 ایسے اسکول ہیں جو صرف ایک کمرے پر مشتمل ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے صوبے میں 1 لاکھ خواتین اگر پریگننٹ ہوتی ہیں اور صحت کی فیسلٹیز ایسی ہیں کہ ان میں سے 1000 ویسے ہی مر جاتی ہیں بچہ دیتے وقت۔ اور دوسری طرف وہ بلوچ دیکھتا ہے، یہ ہمارے کچھ پنجابی ہیں، وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں آ جاتے ہیں چھلیاں بیچنے، پنجاب میں آ جاتے ہیں قالین بیچنے، پنجاب میں آ جاتے ہیں علاج کروانے، پنجاب میں آ جاتے ہیں تعلیم کرنے۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے، جہاں تک بات رہی فیسلٹیز اویل کرنے کی، تو اللہ واسطے نہیں رہتے، پیسے دے کر جاتے ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کرنے کے لیے حلال کا کماتا ہے، وہ حرام کا کما کر یا ڈاکہ ڈال کر نہیں جاتا۔ وہی بلوچ جب دیکھتا ہے کہ جو ملک کی قومی اسمبلی ہے اس کے اندر جو 90% لوگ ہیں وہ پنجابی اور سندھی ہیں، وہی بلوچ دیکھتا ہے جو ملٹری اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر 90% پنجابی اور سندھی ہیں، اور یہ سب مل کر میری قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، میرے ذخائر پورے ملک کے اندر بانٹ رہے ہیں اور بدلے میں مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں۔ تو ویسے بھی بلوچ پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کے اندر شامل نہیں تھے۔ شامل تو ہمارے پاس پنجابی بھی نہیں تھے، صرف چند ایک پنجابی جاگیردار، اور میجورٹی کے اندر ہمارے پاس بنگالی شامل تھے پاکستان کی سو کال جدوجہد کے اندر۔ اور جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے حال کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے بہتر طریقے سے۔ یہ حالات دیکھ کر 2 قسم کے بلوچ پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے جنہیں موڈیریٹس یعنی معتدل رویے کے کہا جاتا ہے،
اور دوسرے بلوچ جنہیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے سپریٹسٹ یعنی باغی کہا جاتا ہے، جو معتدل رویے کے بلوچ ہوتے ہیں، ان کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جی جو قانونی طریقہ ہے الیکشنز میں حصہ لیا جائے، ہمیں جو قومی اسمبلی میں برابری کی سیٹیں دی جائیں تاکہ ہم اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ آن دا ادر ہینڈ جو باغی آ جاتے ہیں، باغی کہتے ہیں کہ بات چیت کا وقت اب نکل چکا ہے، پانی سر کے اوپر ہے، اب اگر اپنے حق لیے جائیں گے تو وہ زور بازو پر لیے جائیں گے۔ اس پر میں نہیں کہہ رہا، ایک رائٹر ہے تلک دیواشر، ان کی بک ہے بلوچستان کے اوپر، وہ کہتے ہیں جو باغی ہیں بلوچستان کے اندر ان کی وجہ بھی بنتی ہے باغی بننے کی، کیونکہ جو ان کی پیٹھ کے اوپر کھنجر کھونپا گیا۔ یہ کہنے کے بعد مجھے گالیاں تو کافی پڑیں گی، لیکن خیر۔ تو وہ کہتے ہیں جی جب برطانیہ کا راج تھا برصغیر کے اوپر تو خان آف کلات نے ایک وکیل کیا تھا، اس وکیل نے مقدمہ لڑا تھا بلوچستان یعنی کلات کی ریاست کی آزادی کا برطانیہ کے آگے۔ بعد میں وہی وکیل پاکستان کا گورنر جنرل بنا اور اسی وکیل نے جبری طریقے سے بلوچستان کے اوپر قبضہ کروایا۔ اس وکیل کا نام تھا قائد اعظم۔ خیر، بلوچ کوئی بھی ہو، چاہے موڈیریٹ ہو چاہے سپریٹسٹ ہو، مانگتے دونوں اپنا حق ہی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں پر ٹھپا لگتا ہے دہشت گردی کا۔ چاہے کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ ہو چاہے سوشل ایکٹیوسٹ ہو، جو بھی بندہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے ریاست اسے اٹھا لیتی ہے بغیر کسی قانون کے۔ حالانکہ اگر کوئی دہشت گردی کرتا بھی ہے اصولی طور پر تو اسے عدالتوں میں جانا چاہیے، لیکن انہیں اٹھا کر مسنگ پرسنز کی لسٹ میں شامل کر کے ان پر تشدد کر کے انہیں مار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اختتام پر صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بلوچی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو ایلیٹ ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، خواہ وہ پنجابی ہے خواہ وہ سندھی ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی مذہب ہوتا تو آج پنجاب کے اندر کوئی باپ خود اور اپنے بیوی بچوں کو اس لیے زہر نہیں دیتا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ جنگ کسی بلوچی کی نہیں ہے، یہ پنجابی کی نہیں ہے، یہ جنگ ہم سب کی ہے۔ اس میں پنجابی شامل ہے، اس میں بلوچی شامل ہے، اس میں ہر وہ انسان شامل ہے جو پاکستان کے اندر رہتا ہے، جو اس نظام کی جبر کا شکار ہے۔ خواہ آج ٹف ٹائم ہے جو بلوچستان کے اوپر یعنی بلوچوں کے اوپر ہے، ان قریب یہ وقت پنجابیوں کے اوپر بھی آئے گا۔ بہتر ہے یہ جو لڑائی ہے اسے مل کے لڑا جائے۔ اس پر وہ مجھے انگلش کا ایک کوٹ یاد آ جاتا ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے جی کہ we are all in the same boat in a stormy sea, so we should owe each other a terrible loyalty. That's the video of the day. میں تھا آپ کا ہوسٹ زین علی راجپوت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔